نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الادب باب الحیاء وفضله والحث على التخلق به. کتاب الادب حیا اور اس کی فضیلت اور اس کے متصف ہونے کی ترغیب کا بیان. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق علیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کی تلقین کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، جو حیا کی تلقین سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ زیادہ شرمانے سے اپنے بھائی کو روک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یعنی جو حیا یہ کر رہا ہے اسے کرنے دو، کیونکہ حیا بری چیز نہیں ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر متفق علیہ. وفی روایت لمسلم الحیاء خیر کلہ او قال الحیاء کلہ خیر. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا نہیں لاتا مگر بھلائی، یعنی حیا سے بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں ملتا. اور ایک اور روایت میں ہے حیا سارے کا سارا بھلائی ہے، یا ایک اور الفاظ میں یوں ہے کہ حیا سراپا بھلائی ہے، کہ حیا کرنا یا شرم و حیا اختیار کرنا جو ہے اس سے انسان کا کچھ بگڑتا نہیں، بلکہ انسان بھلائی ہی بھلائی سمیٹتا ہے. اور حیا بھلائی کا دوسرا نام ہے، خیر کا دوسرا نام ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ حصے ہیں، ان میں سب سے افضل حصہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی ایمان کا اظہار اور اقرار. اور سب سے کم درجے والا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے. اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی ایمان جو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں، یا صرف زبان سے اسلام یا ایمان کے اظہار یا اقرار کا نام نہیں، بلکہ عمل کے مختلف حصوں یا پہلوؤں کا نام ہے. اور ان میں حیا بھی ایک حصہ ہے جس کا عملی زندگی سے تعلق ہے. اسی طرح رستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا وہ بھی ایک طرح سے ایمان ہی کا ایک حصہ ہے. حالانکہ ہمارے ہاں ایمان کی ایک بہت محدود اور بہت چھوٹی تصویر پائی جاتی ہے کہ جس کا تعلق صرف انسان کی اس لا الہ سے ہے اور اس سے زیادہ آگے عمل سے کوئی چیز متعلق نہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها فاذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. جب آپ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو ہم اس ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرے پر دیکھ لیتے تھے. علماء کہتے ہیں کہ حیا کی حقیقت وہ خلق یا عادت یا صفت یا خصلت ہے جو انسان کو ناپسندیدہ چیز چھوڑنے کی ترغیب دے اور اس کو حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حیا کا مطلب یہ ہے
کہ انسان خدا کی بے پایاں رحمتوں کو تصور میں لائے اور اپنی کوتاہیوں کا بھی تصور کرے، ان دونوں تصورات کے درمیان ایک کیفیت جنم لے گی، اسی کیفیت کا نام حیا ہے۔ یہاں پر حیا کی دراصل ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ حیا ہے کیا چیز۔ حیا انسان کے اندر کے ایک احساس کا نام ہے، اور وہ کیسا احساس؟ وہ احساس یہ کہ انسان کسی غلط کام کو کرنا چاہے اور وہ قوت اور وہ احساس انسان کو اس غلط کام سے روک دے، یہ دراصل حیا ہے۔ حیا کسی ظاہری چیز کا نام نہیں، یا کسی زبان سے کسی چیز کے دہرانے کا نام نہیں، بلکہ بطور خاص انسان کے اندر کی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت اور ایک ایسا ولولہ اور ایک ایسا جذبہ پایا جائے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی غلط کام اسے نہ کرنے کی قوت حاصل ہو جائے۔ اور دوسرا جو حضرت جنید بغدادی کا قول ہے، اس میں بھی وہ حیا کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ذہن میں لائے اور اپنی کوتاہیوں کے بارے میں بھی سوچے، اور پھر ان دونوں کے درمیان جو احساس پیدا ہو، کیا یہ کس طرح انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں اور فلاں نعمت عطا کی، اپنی زندگی میں مختلف نعمتیں جو اس کو مختلف صلاحیتوں سے مختلف طریقوں سے ملی ہیں، اور وہ انسان کب سوچ سکتا ہے؟ جب انسان اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، کیونکہ جب انسان اپنے سے دنیا کی حیثیت میں بڑے لوگوں کو دیکھے تو انسان کے دل میں شکوے اور شکایات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ انسان اگر اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے تو اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی معنوں میں احساس ہوتا ہے۔ انسان ایک طرف یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کچھ انعام اور اکرام نہیں کیے، اور دوسری طرف یہ دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کتنی چستی دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کتنا سرگرم ہے۔ جب ان دونوں چیزوں کو انسان کمپیئر کرے تو خود بخود انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت جنم لے گی کہ جس کو حیا کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک انسان کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں اور ایک انسان آپ کے ساتھ ہر موقع پر بھلائی اور خیر اور اچھے جذبات رکھتا ہے، اور جواباً آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتے، اس کے کسی احسان کو نہیں مانتے یا کسی احسان کا جواب احسان سے نہیں دیتے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے اگر انسان کے اندر کچھ بھی انسانیت باقی ہو کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ فلاں شخص میرے ساتھ اتنا اچھا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کیفیت اور اس احساس کا نام جو ہے وہ حیا ہے۔ اور جتنا یہ احساس بڑھتا چلا جائے گا انسان اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی تابعداری زیادہ کرے گا۔ باب حفظ السر، راز کی حفاظت کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پر لفظ عہد استعمال ہوا ہے، جبکہ کسی کا راز بھی انسان کے پاس ایک عہد کی طرح ہے۔ جس طرح وعدہ پورا کرنا ایک فرض ہے انسان کے اوپر اخلاقی، اور اسی طرح کسی کا راز جان لینے کے بعد یا رازدان ہونے کے بعد اس راز کو چھپانا بھی ایسے ہی لازم ہے جیسے ایک عہد کا پاس کرنا۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشد الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی المرأة وتفضی الیہ ثم ینشر سرها رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک سب سے برے مرتبے والا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے سامنے اپنا آپ کھول دیتا ہے اور وہ اس کے سامنے اپنا آپ کھول دیتی ہے، اور پھر وہ اپنی بیوی کے راز کی تشہیر کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اس کی چھپی ہوئی باتوں کو دوسروں کے سامنے ڈسکس کرتا ہے۔ تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مقام اور درجے والا ہوگا۔ اور اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ جب بیوہ ہو گئیں تو اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں حضرت عثمان بن عفان سے ملا اور انہیں حفصہ کی پیشکش کی۔ ہمارے ہاں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کے پاس لے کر جائے، اور بعض اوقات اس انتظار میں بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں کہ کوئی رشتہ لے کر ان کے پاس آئے، لیکن اسلام نے ایسی کوئی حد اور قید نہیں لگائی، اور
اسلامی لحاظ سے اس میں کوئی برائی نہیں کہ بیٹی والے خود رشتے کی پیشکش کریں۔ لہذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنی بیٹی کا رشتہ خود حضرت عثمان کو پیش کرتے ہیں۔ پھر اس پر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو حفصہ بنت عمر کو آپ کے نکاح میں دے دوں۔ کہنے لگے میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ چند دن انتظار کے بعد پھر وہ مجھے ملے تو کہنے لگے میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ان دنوں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ بنت عمر کو آپ کے نکاح میں دے دوں۔ یعنی حضرت عثمان نے جب انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے ان کی خاموشی پر اتنا دکھ ہوا جتنا حضرت عثمان کے انکار پر نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے منہ سے بول کر کہہ دیا۔ میں نے کچھ دن انتظار کیا، پھر حضرت حفصہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا اور میں نے حضرت حفصہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس میں دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کہیں پر رشتے کا انکار ہوتا ہے یا کہیں مطلب پورا نہیں ہوتا تو انسان پریشان ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دوسرے نے اس کی توہین کر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اس سے بہتر کوئی اور چیز رکھی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر تو یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان یا حضرت ابو بکر کے ساتھ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ام المؤمنین بننے کا درجہ اور شرف رکھا تھا اور حضرت عمر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لہذا وہ اس بات پر دکھی ہوتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے خاموشی کیوں اختیار کی۔ پھر حضرت حفصہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا اور میں نے حفصہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے ملے اور کہا شاید آپ کو رنج پہنچا ہو جب آپ نے مجھے حفصہ کی پیشکش کی اور میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہا ہاں۔ کہنے لگے مجھے تمہاری پیشکش کا جواب دینے میں اس کے سوا کوئی رکاوٹ نہ تھی کہ مجھے علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا ذکر فرمایا ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر کے آپ کے راز کو چھپایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح نہ کرتے تو میں اسے قبول کر لیتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چلتی ہوئی آئیں۔ ان کی چال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے ذرا بھر بھی مختلف نہ تھی، یعنی بہت زیادہ ریزمبلنس تھی ان کے ساتھ چلنے میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو انہیں مرحبا فرمایا، یعنی ویلکم کیا اور فرمایا اے میری بیٹی خوش آمدید۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ویلکم کرنا یا اچھے طریقے سے پیش آنا یا خوش آمدید کہنا صرف غیروں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی بیٹی اور اپنے ہی گھر کے افراد کے لیے ایسا اخلاق اور طرز عمل رکھتے تھے۔ پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، یعنی اپنے قریب بٹھایا، پھر ان کے کان میں کوئی بات فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا تھا، یعنی کتنی فرینکنس تھی۔ ہمارے ہاں مذہبیت کا جنون عموماً لوگوں کو اپنے ہی بچوں سے دور کر دیتا ہے، اور ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ فرینک ہونا یا اچھی طرح پیش آنا شاید بچوں کے دل میں ان کا رعب کم کر دے، حالانکہ رعب اپنی جگہ ہے اور محبت اپنی جگہ ہے اور احترام اپنی جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت، محبت، احترام اور ان کے مقام کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو وہ زور سے رونے لگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے صبری کو دیکھا تو دوبارہ ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنسنے لگی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ بھی عام عورتوں کی طرح ایک عورت تھیں، اور ان کے بھی اسی طرح احساسات اور جذبات تھے جیسے کسی عام عورت کے ہوتے ہیں، کہ عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی سی بات پہ رو پڑنا اور چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جانا، لیکن یہاں دونوں باتیں چھوٹی نہ تھیں، دونوں ہی بہت بڑی تھیں، اور ان کا رد عمل بھی ایک نیچرل ری ایکشن تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں میں سے راز بتانے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے،
اس کے باوجود تم روتی ہو. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے ان سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کرنے والی نہیں ہوں، یعنی جو بات انہوں نے میرے کان میں کہی وہ میں کیوں کر بتاؤں گی. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا میں تمہیں اس حق کی قسم دے کر کہتی ہوں جو میرا تمہارے اوپر ہے کہ تم مجھے وہ بات بتاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمائی تھی. کہا ہاں اب بتا دیتی ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار مجھ سے سرگوشی کی تو آپ نے مجھے بتایا جبریل علیہ السلام میرے ساتھ سال میں 1 مرتبہ قرآن حکیم کا دور کرتے تھے اور اب انہوں نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے. دور کا مطلب ہے جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ سارا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے، ریوائز کرتے تھے رمضان المبارک میں. اور آخری سال جب پورا مکمل ہو چکا تو آپ نے 2 مرتبہ دور کیا، یعنی ان کو سنایا. میں دیکھ رہا ہوں کہ موت قریب آ گئی ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور صبر کیا کرو. میں تمہارے لیے بہترین آگے جانے والا ہوں، یعنی تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں. یہ سن کر میں رو دی جس طرح کہ تم نے دیکھا. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بے صبری کو دیکھا، اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی بیٹی کے لیے یہ خبر کہ اس کے باپ کی وفات ہونے والی ہے ایک بجلی کی طرح بن کے گر سکتی ہے، تو یہی حالت حضرت فاطمہ کی ہوئی. جب میری بے صبری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دوبارہ میرے ساتھ خفیہ بات کی اور فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم مومن عورتوں کی سردار ہو؟ یا فرمایا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو کہ تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں کہ اگرچہ میں تمہیں اب چھوڑ کر جانے والا ہوں لیکن تمہارا مقام آخرت میں بہت بلند ہوگا، اور وہ یہ کہ تم اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی، یعنی تمہارا وہاں پر تمام عورتوں سے بلند مرتبہ ہوگا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کیا خوبی تھی، کیا ان کے اعمال تھے، کیا چیز تھی جس نے انہیں دنیا کی عورتوں کا نہیں جنت کی عورتوں کا سردار، کیونکہ جنت میں جانا ہی ایک مشکل کام، اور پھر جنت میں جا کر تمام عورتوں سے اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں سے ان کا مقام سب سے بلند. تو ان اعمال کی تلاش اور ان چیزوں کی تلاش کرنی چاہیے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات میں تھیں. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے جو خصائص ملتے ہیں ان میں یہ کہ ایک فرما بردار بیٹی اور ایک فرما بردار بیوی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کو بہترین طریقے سے انجام دینے والی، اور اپنے دین اور اپنی دنیا کے کاموں کو بھی بذات خود کرنے والی تھی. جب انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ کام کر کر کے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ سیاہ ہو گئے ہیں اور وہ بہت تھک جاتی ہیں اور آپ ان کے لیے کوئی غلام کا بندوبست کریں، تو اس وقت آپ نے ان کو جواب میں وہ تسبیحات سکھا دی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی، لیکن صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتی، جیسے کہ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے آپ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ اور اے بیٹی فاطمہ تم اپنے لیے خود کچھ کرو، اس لیے کہ میرا نبی ہونا تمہارے کسی کام نہ آئے گا. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی بیٹیاں تو اور بھی تھیں، اگر صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے جنت کا سردار بننا ممکن ہوتا تو پھر باقی بیٹیوں کو بھی یہی مقام ملنا چاہیے تھا، لیکن ان کی بنسبت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا اگر مقام ہے تو یہ ہم سب کے لیے قابل توجہ اور قابل غور بات ہے. کہتی ہیں کہ جب آپ نے مجھے یہ خوشخبری دی تو میں ہنس پڑی جیسا کہ تم نے دیکھا. اور یہ عبارت مسلم کی ہے. اگلی حدیث ہے حضرت ثابت سے روایت ہے کہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. آپ نے ہمیں سلام کیا اور مجھے کسی کام سے بھیج دیا. میں اپنی ماں کے پاس دیر سے پہنچا. جب میں آیا تو ماں نے پوچھا دیر کس وجہ سے کی؟ عرض کیا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے بھیج دیا تھا. ماں نے کہا کیا کام تھا؟ میں نے کہا وہ راز ہے. ماں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز سے کسی کو آگاہ نہ کرنا. انس نے کہا اگر میں اس کے متعلق کسی کو بتاتا تو خدا کی قسم اے ثابت تمہیں بتاتا جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ نہ صرف یہ کہ عورتیں یعنی عورتوں میں حضرت فاطمہ نے
بلکہ بچوں میں حضرت انس نے، کیونکہ حضرت انس صرف 10 سال کی عمر کے تھے جب آپ کے پاس آئے، اور جس وقت یہ بات ہوئی اس وقت بھی کوئی بہت بڑے نہ تھے، کیونکہ ابھی بھی وہ اپنی ماں کے پاس ہی رہتے تھے. تو وہ جب ان سے پوچھتی ہیں کہ کس کام کے لیے گئے تھے، جس طرح کہ ماؤں کی عادت ہوتی ہے، تو وہ جواب میں نہیں بتاتے. اور آپ دیکھیں کہ ماں بھی کتنی سمجھدار ہے کہ اصرار نہیں کرتی، بلکہ ایک اچھی تربیت اور ایک اچھی تعلیم اپنے بچے کو دیتی ہیں کہ ہاں تم کسی اور کو بھی نہیں بتانا. یہ نہیں کہتی کہ میں تو ماں ہوں اور ماں کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے تو بتا دو. نہیں، ان کے ہاں اس قسم کا تجسس نہیں پایا جاتا تھا. اور ایسا کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کا حسن اس بات میں ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں، یعنی جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں. انسان ان بیکار چیزوں میں نہ پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں بھی دی ہیں ان سب کا اس سے حساب لیا جائے گا. وہ اس لیے نہیں کہ انسان بیکار باتوں میں اور بیکار دلچسپیوں میں مصروف ہو کر اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو ادھر ادھر کی گپ شپ میں ضائع کر دے. اور اسی لیے فرمایا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ نگاہیں اور کان اور دل سب سے سوال کیا جائے گا. دل سے کیا؟ یعنی دل کا حساب کیا؟ اسے تو ظاہر دھڑکنا اور خون پمپ کرنا ہے. نہیں، یہ نہیں کہ تم نے اپنا کام کیا یا نہیں، یہ کہ دل کس قسم کے خیالات کی آماجگاہ بنا، کس قسم کی سوچیں رہی، کس طرح کے گمان رہے لوگوں کے بارے میں، کس قسم کی خواہشات اس میں پنپتی رہی. تو اس سے یہ پوچھا جائے گا. آنکھوں سے کیا پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا دیکھا، حلال یا حرام یا وہ چیزیں. اب مثال کے طور پر جب ہم پڑھتے بھی ہیں تو کچھ بھی پڑھتے ہیں تو اس پر بھی پوچھا جائے گا کہ کس قسم کی چیزیں پڑھتے رہے. کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیکار قسم کی فضول کہانیاں جو ہیں ان کو صرف ایک ہیبٹ یا ایک نشے کے طور پر پڑھتے رہنا، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی علم نافع نہیں ہوتا. اسی طرح ایسی بیکار چیزیں دیکھتے رہنا کہ جب بیٹھے ہیں تب ٹی وی کھلا ہے تو بس دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں نہ تو کوئی مقصد ہے نہ کوئی ہدف ہے، صرف وقت کاٹا جا رہا ہے. نہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم اپنے آپ کو صرف ایک شغل کے طور پر اپنی زندگی کو بسر کرو، یا تمہارے پاس وقت زیادہ ہے تو تم بیکار میں اور بے مقصد میں ادھر ادھر کے چینل گھما کر اپنا وقت پورا کرو. نہیں، اس وقت سے ان نگاہوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کچھ دیکھتی رہی. اسی طرح کانوں سے کہ کس قسم کی باتیں سنی. اور باتیں سننے میں ہمارے ہاں عموماً جن باتوں میں خواتین کی دلچسپی ہوتی ہے وہ دوسروں کی پرسنل لائف اور دوسروں کے حالات کے بارے میں جاننا اور تجسس کرنا اور غیبت اور اسی قسم کی من گھڑت کہانیاں، خواہ وہ جھوٹی ہوں یا سچی، ان میں دلچسپی عموماً زیادہ ہوتی ہے. ان میں عموماً کان زیادہ لگائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب کوئی کام کی بات ہوتی ہے اور سنائی جاتی ہے تو بہت سے لوگ توجہ نہیں کرتے. جیسے یہاں بھی میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ ادھر ادھر چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، یہاں آ کر بھی وہ اصل مقصد نہیں پاتے. تو اسی طرح عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کام کی باتیں کم سنتے ہیں. لیکن اگر اس وقت میں کسی کی ذاتی زندگی کا قصہ کھولوں یا کوئی بات بتاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو پوری طرح الرٹ نہیں ہوگا، بلکہ پوری طرح توجہ سے سنا جائے گا، اور چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک فورس لگی ہوئی ہے جس کو ہم شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ ان چیزوں کو ہمارے لیے خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں نا کہ وہ شیطان جو ہے کھلا دشمن ہے. وہ تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا تھا نا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے دنیا کی چیزوں میں زینت پیدا کروں گا، خوبصورت خوشنما بنا کر دکھاؤں گا. تو وہ اچھی چیزوں کو خوشنما بنا کر نہیں دکھاتا، ان چیزوں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے جو دراصل ہمارے لیے فائدے کی نہیں، نقصان کی ہیں، جن سے ہم کچھ سیکھتے نہیں بلکہ الٹا اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں. تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو ہم تبھی میٹ کر سکتے ہیں جب ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہوں اور اس بات کے لیے تیار رہیں کہ ہمارے ان تمام اعضاء کا بھی حساب ہونے والا ہے.